آلو کے تو سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں. ہے وہ محبوب خدا کے تقاضے پورے کرو. اللہ کے بندو کیا ظلم کرتے ہو, کیا ستم کرتے ہو, کیا ستم کے لیے صرف اللہ کا نبی رہ گیا. صدان کم لے تو الیکشن ہار جاتا ہے. 1 نمبر طالب علم کم لے تو امتحان ہار جاتا ہے. 1 بوری کھاد آلو کو کم ملے تو وہ دہائی مچا دیتا ہے. 1 سپرے کم ہو جائے تو ساری بیماری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو سنت کو کوئی مقام تو دو, اپنے نبی کی سنت کو کوئی کھاد کی بوری کے برابر تو کر دو. 1 ووٹ کے برابر تو کرتے, 1 نمبر کے برابر تو کرتے. بھائیو اتنی جفا تو ٹھیک نہ تھی, اتنی بے دردی تو ٹھیک نہ تھی, اتنی دوریاں تو ٹھیک نہ تھیں. سارے جہان کے خزانوں کی چابیاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس. تو آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ سمت کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں ملک مال نہیں دیا, اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا ہے. حکومت نہیں دی, فوج نہیں دی, پولیس نے دعوت کا کام دیا. کل اٹھو اور اللہ کا پیغام سنانا شروع کر. قم یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا. قم فانذر, اٹھتے ہی دعوت کے کام میں لگ جا. فا ہے ثم نہیں ہے, قم ثم انذر, ثم نہیں کہا, قم فانذر. اٹھ اور کھانا پینا بعد میں دے, بھی بچے بعد میں دے, گھر بار بعد میں دے. فانذر, اٹھتے ہی تو دعوت کے کام میں لگ جا. وثیابک وربک فکبر, اللہ کی کبریائی بول اور کسی کی بڑائی نہ بولنا, صرف اللہ کی بول. وثیابک فطہر, اپنے کپڑے ٹھیک رکھ اور ان کے عیب نہ دیکھنا. والرجز فہجر, اپنے اندر کی برائیاں نکال اور ان کی برائیاں نہ دیکھنا. یہ پہلے لا رہے ہیں ثیابک فطہر والرجز فہجر, یہ پہلے لا کر کیا دکھا رہے ہیں. بہت سے دیندار جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ کا نبی تو پاک معصوم بے عیب, وہ ان کو سنا کے ہمیں بتایا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات اپنے نبی کو فرماتا ہے تو اصل میں مخاطب ہم لوگ ہوتے ہیں. وہ تو پہلے ہی پاک ہیں, تو پہلے ہی معصوم. جو پیدا ہوئے ایسے پاک پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی غلاظت لے کے پیدا ہوتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے تو دھلے دھلائے پیدا ہوئے. 1 ماں کے پیٹ کے پانی کا نشان نہیں تھا جسم پر, 1 نشان بھی نہیں تھا. 1 نشان دھو کے باہر فرشتوں نے نکالا. پھر بچہ باہر آتا ہے تو ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آئے. اب پیدا ہی ختنے کے ساتھ ہوئے. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے, پھر اس کو کینچی سے آج کل آلات سے کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی ولد مقطوع السر مختونا مغسولا, ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناک ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی, ختنہ ہوا تھا, اور دھلے دھلائے پاک صاف ہو کر دنیا میں آئے. جو اس وقت پاک ہو کر آیا, جب ہر بچہ ناپاک ہو کے آتا ہے تو اس کی پاکیزگی کی کیا انتہا ہو, اس کی بلندیوں کی کیا انتہا ہو. لیکن اللہ نے ہمیں سنایا ثیابک فطہر, اپنی کمیاں دیکھنا, اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا. تھوڑا سا آدمی جب دین پہ چلتا ہے, تبلیغ میں چلتا ہے, پھر اسے اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہو جاتی. پھر اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنے لگ جاتا ہے, اوروں کو وہ بدماش سمجھنے لگ جاتا ہے. یہاں آ کر شیطان اس کو مار دیتا ہے. اب اسے پتا یہ زنا نہیں کرے گا, اسے پتا یہ شراب نہیں پیے گا, وہ اس پہ وقت ضائع نہیں کرتا, اس کو شراب کی ترغیب نہیں دیتا, زنا کی ترغیب نہیں دیتا, جوئے کی, فلم کی, ریڈیو کی, سینما کی ترغیب نہیں دیتا. اسے پتا اب یہ کام نہیں کرے گا, اسے ادھر پھنساتا ہے. عجب میں پھنسا دیا, تکبر میں پھنسا دیا, اپنے اعمال کے زوم میں پھنسا دیا, اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتا ہے, اوروں کو گھٹیا سمجھنے لگ جاتا ہے. یہاں آ کر بڑوں بڑوں کا صفایا ہو جاتا ہے. کسی کو گری پڑی نظر سے دیکھنا اللہ کی نظروں میں انسان کو گرا دیتا ہے. کبھی اپنے عمل پہ بھائیو, کبھی اپنے عمل پہ ظلم. میں نے ابھی کیا بتایا تھا حضرت علی کا, کہ نبی کے گھر کے سامنے گھر ہے, ان کو رات کی مناجات سنو, روزانہ رات کی فریاد, آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق, اے میرے مولا سفر لمبا ہے, عمل تھوڑا ہے. کوئی تھوڑے عمل کے ساتھ حضور کے گھر کے سامنے گھر لے سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ سفر لمبا ہے, عمل تھوڑا ہے, اکیلے جانا ہے, یا اللہ میری دستگیری فرما. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تم کس کو تکبر میں عجب میں آئیں, یزوں میں خیش میں مبتلا ہوں. یہ بہت بہت بڑا فتنہ ہے جو دیندار لوگوں کو شیطان نے گیڑا دیا ہوا ہے, اوروں کی کمیاں دکھاتے. ان کو تبلیغ میں کمیاں ہی دکھائے گا, کوئی خوبی نہیں دکھائے گا. کروڑوں انسان توبہ کر گئے,
کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے رخ پلٹا کھا گئے، عورتوں کے مردوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، یہ اس کو بالکل نہیں دکھائے گا۔ کسی میرے جیسے کی کوئی کمی سامنے آئی اس کو اچھال 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 کے پہاڑ بنا دے گا، اپنے آپ کو ایسا نیک حاجی پاک سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کو جنید بغدادی سے بھی اوپر سمجھ رہا ہوگا، اور اوروں کی کمیاں پکڑتا پکڑتا اللہ کے دربار سے مردود ہو کر چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں دعوت کی محنت عطا فرمائی، دین بھی عطا فرمایا، دین کی محنت بھی عطا فرمائی، دین بھی دیا، دین کا کام بھی دیا۔ پہلی امتوں کو دین دیا، دین کا کام نہ دیا، عبادت دی، دعوت نہ دی۔ ہمیں دین عطا فرمایا، نماز پڑھو حاضر، روزے رکھو رکھ رہے، زکات دو دے رہے، حج کرو کر رہے، ماں باپ کی خدمت گزار بن جاؤ۔ آج تو خیر زمانہ چلا گیا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کا۔ اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا۔ انہوں نے پوچھا کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہے ہیں تو سمجھنا کہ قیامت آ رہی ہے، پھر سمجھنا کہ قیامت آ رہی ہے۔ ہاں، اللہ نے ماں کو رب سے رب کا لفظ اللہ ربتہا، ربت آسمانوں پہ رب اللہ حقیقی، زمین پہ مجازی رب ماں ہے، باپ ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ربتن کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی نے ماں کے لیے، پالنے والی۔ جب تم دیکھو کہ پالنے والیوں سے اولادیں نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ایک بدو اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا، کندھے پہ بٹھا کے، تھک گیا، طواف کرا کے فارغ ہو کر عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، کہنے لگا کیوں جی ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو کبھی ایک دفعہ ایک لمبا سانس لیا تھا، ارے بدبخت ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو کہتا میں نے ماں کا سارا حق ادا کر دیا، ایک سانس کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا۔ لیکن اس میں بھائی ماں باپ کا بھی قصور ہے، انہوں نے ان کو دنیا تو سکھائی، ان کو رشتے ناتوں کی قدر ہی نہ سمجھائی۔ جس گھر میں ٹیلی ویژن گیا، کیبل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ اخلاق کے جنازے تو اس نہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب تھی وہ ختم ہو۔ آج کے میڈیا نے ہماری تہذیب کو بہا دیا، ریت کی دیوار بنا، کیونکہ رواج پر قائم تھی، مضبوط شریعت پر قائم نہ تھی، رواج پر تھی، اسلامی رواج تھے، لیکن ان میں جان نہ تھی، پانی لگا اور وہ بہا کے لے گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا ہم پہاڑ ہیں، موجیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ہم تو پہاڑ نہیں، ہم تو تنکے ہیں، ہم تو ریت ہیں، جدھر کو پانی چلے گا ادھر کو چل پڑیں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُفَاءٌ كَغُفَاءِ السَّيْلِ، تمہاری ذاتی حیثیت ختم ہو جائے گی اور تم پانی پہ اوپر خط و خاشاک کی طرح ہوگے، جدھر پانی لے جائے گا ادھر کو چل پڑو۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی صبح زیارت کر لی، صرف زیارت، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، خالی زیارت کرنے پر صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ یہ ماں کو ڈانٹ چپ کر، بھوک نہیں، یہ تو میں نے خود کانوں سے سنا، ماں کو کرے بھوک نہیں۔ تو یہ دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ سارے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، لکھنے والے بھی حکومت کے خلاف لکھتے ہیں، خطیب بھی حکومت کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ اس سے یہ ذہن بنتا ہے کہ سارا جرم حکومت کا ہے، دیپال پور والوں کا تو ہے ہی کوئی، اور لاہور ملتان کراچی والوں کا تو کوئی قصور ہے نہیں، سارا قصور ہے ہی فوج کا، بیوروکریسی کا اور پولیس کا۔ بس ہم تو بڑے پاک لوگ، سارا ملک برباد کیا ان لوگوں نے۔ اور نہیں میرے بھائی، نہیں 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 نہیں، یہ جو ماں کو گالیاں دے رہا ہے یہ بھی اس کشتی کے ڈوبنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو باپ کو آنکھیں دکھا رہا تو میرے واسطے کیتا کی ہے، یہ پتر پیو نو پہ آندا ہے، تو میرے واسطے کیتا کی ہے، یہ ہے، یہ بھی میں ان کی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں، نہیں میں بھائی ان کو پاک دامن نہیں قرار دے رہا ہوں، لیکن میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرنا اور ان پر حکومت پہ چڑھائی ہو رہی۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ بھی تو اس ملک کی بربادی کے حصے دار ہیں، جو ایسے ٹھنڈے روزے نہیں رکھ رہے، اب بھی روزے نہیں رکھ رہے، اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب بھی تاش چل رہی ہے، شراب چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، یا ہم صبح آئے تو آگے سے ایک بس آ رہی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا VCR ٹائم، یہ بھی تو اس ملک کی کشتی کو ڈبونے والے ہیں۔ ہم سب مل کر شریک ہیں۔ دیپال پور کے بازار میں غلط تولنے والا کیا وہ معصوم ہے؟ نظر کو آوارہ کرنے والا کیا وہ بے گناہ ہے؟
عورت بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلی، بن ٹھن کے نکلی، کیا وہ معصوم ہے؟ یہ سب تو ہم مل کے پھٹے توڑ رہے ہیں اس کشتی کے۔ تو بھائیو، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اور گالیاں مت دیا کرو کسی کو بھی۔ دھن لے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے عیب دیکھو، پولیس ایسی، وفد ایسی، حکومت ایسی، فوج ایسی، مسلم لیگ ایسی، پیپل پارٹی ایسی، اور بھائی میں کیسا ہوں کبھی یہ بھی تو دیکھا کرو، میں کیسا ہوں۔ یہ جو ماؤں کو گھورتے ہیں، باپ کو غراتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نافرمانی کے جو بازار گرم ہیں، ہم سب نے مل کر بھائیو اپنے حالات کو بگاڑا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت کا عظیم الشان کام دیا ہے۔ حکومتیں طاقتیں تو اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں ہاتھ میں، یا اہل مکہ، یا معاشر قریش، یا آل لوی ابن غالب، یا آل فہر ابن مالک، یا آل نضر ابن کنانہ، یا آل فلاں، یا آل فلاں، یا آل فلاں، ایک ایک قبیلوں کو دعوت دے رہے سارے کٹھے ہو گئے۔ کہا نحن بین یدیک، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پہلا مخالف ہی چچا ابو لہب بول اٹھا، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو نہیں اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا نبی نہیں، تیرے بدبخت کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ آئیو، تبلیغ یہ امت کا اجتماعی کام ہے۔ دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر ولی رب کا فصبر میں اشارہ ہے، نتیجہ تمہارے ذمہ نہیں اللہ کی۔ فثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، پھر کیا کر، ولی رب کا فصبر، اگلا کام تیرے رب کا ہے۔ کیا کیا تبلیغ نے؟ 70 سال ہو گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ ہم تو نتیجے کے مکلف نہیں۔ کوئی ڈاکٹر علاج کرے اور مریض ٹھیک نہ ہو، کبھی کسی نے ڈاکٹر کو لان تان کی؟ کیونکہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ذمہ علاج کرنا ہے، پوری اس نے دیانتداری سے علاج کیا، ورنہ تو یہ روز ہسپتالوں میں لوگ مرتے ہیں تو ڈاکٹروں کو تو کوئی زندہ نہ چھوڑتا، سارے نے سر لا دیں دے، تو میرا پیو مارا ہے، کوئی کہتا ہے میرا چاچا مارا ہے، مارو لتر مارو۔ سب کو پتا ہے ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھائیو، دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے، کوئی نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کس کے پاس نظر ہوگی کیمیا؟ پر ابو جہل رہا، ابو لہب رہا، تو اللہ کا نظام ہے۔ آپ کو کتنی تمنا تھی کہ یہ قریش مسلمان ہو جائیں، یہ میری قوم مسلمان ہو جائے، پر نہیں، نظام اوپر سے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دعوت پر کھڑا کیا، آپ کے طفیل امت کو بھی کھڑا کیا۔ تم بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، جاؤ نکل جاؤ تم بھی میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ ساز و سامان بنیاد نہیں، یہ سبب ہے، بنیاد نہیں۔ ایسا سبب ہے، بنیاد نہیں۔ یہ ظاہری چیزیں سبب ہیں، بنیاد نہیں ہیں۔ تم تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اٹھو، تقوی کی بنیاد پہ اٹھو، ماں باپ کی خدمت اور اچھے اخلاق، عمدہ اعمال کی بنیاد پہ اٹھو، اس کو لے کر پھرو، نتیجہ اللہ نکالے گا، کبھی نکالے گا، کبھی نہیں نکالے گا۔ لیکن ہم ہر حال میں کامیاب ہیں۔ 13 برس مکے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پس رہے، مار کھا رہے، ٹٹ رہے، اوپر سے قرآن آ رہا، کوئی نہیں، فکر نہ کرو، دیکھتے نہیں ہو الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تیرے رب نے دیکھتے نہیں قوم عاد کو کیسے پکڑا۔ اور وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ ثمود پکڑے گئے، اور فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون پکڑا گیا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا پکڑی گئی، فجعلنا عالیہا سافلہا، قوم لوط پکڑی گئی، فاخذت الذین ظلموا الصیحہ، قوم شعیب پکڑی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے سنا رہا؟ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، الا بعدا لعاد قوم ہود، الا بعدا لثمود۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اللہ تعالیٰ کس سے سنا رہا ہے؟ کس سے؟ کہ میں نے فلاں کو یوں کیا، فلاں کو یوں کیا۔ اب کمزور مسلمان کریں، پتہ نہیں ہماری بھاری کب ہے، ان کو تو کر دیا، ہماری مدد کب کرے گا، ہماری مدد کب کرے گا؟ اب کیا کفوا ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، اصبروا، صبر کرو۔ حضور یوں ایسے بیٹھتے ٹیک لگا کے بیت اللہ، تو آئے یہ غریب صحابہ، یا رسول اللہ بس ہو گئے، بس اب دعا کر دیں، تب ایسے ہو۔ آپ کا کیوں جلد باز بنتے ہو؟ تم سے پہلوں کو اوروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اتار دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، کیوں پریشان ہوتے؟ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ اللہ اس جھنڈے کو لہرائے گا اور یہ کلمہ بلند ہوگا، پھر
چپ کر کے چھوڑ کے مکہ چھوڑا اور مدینہ نکلے. اس حال میں آپ نے اس قسم پرسی میں آپ نے مکہ چھوڑا ہے کہ آپ نے الوداعی نظر ڈالتے ہو کہ اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, اگر میری کم نہ نکالتی میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قوم یخرجون منک لما سکنت غیرک. میں نہ چھوڑتا اگر قوم نہ نکالتی. غار میں چھپ رہے ہیں, پیچھے قریش پہنچ رہے ہیں. ابوبکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مارے گئے, اب اگر انہوں نے دیکھ لیا تو گئے کا فکر نہ کر, اللہ تیسرا ہمارے ساتھ ہے. وہ اوپر چڑھ گیا. آپ کے آنے سے پہلے پہلے, قریش کے آنے سے پہلے پہلے ایک مکڑی نے جالا تن دیا. کھوجی نے کہا یہاں آ کے پاؤں کا نشان ختم. امیہ بن خلف کہنے لگا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا, تو کہتا یہاں سے ختم ہو رہا ہے, تو ہمیں غلط جگہ لے کے آ گیا ہے. اللہ کا غیبی حفاظتی نظام حرکت میں آ چکا ہے اور وہ سامنے کھڑے ہو کر بھی دیکھ نہیں پا رہے. تو غار ایسا تو ہے نہیں کہ جس میں کوئی نظر نہ آتا ہو. وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. 27 کی رات, 28 کی رات, 29 کی رات, سفر 27 سفر 28 29, 3 راتیں 2 دن. یکم ربیع الاول کو آپ مدینہ سے نکلے ہیں اور راستے بدل کے نکلے ہیں. پیچھے سراقہ بن مالک کو خبر لگتی ہے, وہ پہنچ آتا ہے. آپ نے کہا, ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پکڑے گئے. آپ کا فکر مت کرو. جب وہ قریب آیا آپ نے کہا اللہ اس سے بچا. اس کا گھوڑا زمین میں پھنس گیا. وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو, میں نہیں تیرا پیچھا کرتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا باہر نکل آیا. پھر اس کو 100 اونٹوں کا لالچ آیا, اس نے پھر گھوڑا دوڑا دیا. پھر قریب آیا, ہم نے کہا اللہ اس سے حفاظت فرما. پھر اس کو سارے پاؤں گھوڑے کے زمین میں پھنس گئے. وہ کہنے لگا میں پہچان گیا ہوں, آپ جھوٹے نہیں سچے ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیں, میں آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا. یہ حال ہے کہ آپ مکے والوں سے چھپ کے نکل رہے ہیں اور یہ سراقہ پیچھے کرنے آ رہا ہے. آپ اس وقت کہہ رہے ہیں سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. آج تو میری جان کے در پہ ہے, وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا, مدائن کا خزانہ ٹوٹ کے آیا, فہرست سامنے لائی گئی, یہ ملا یہ ملا یہ ملا, اس میں کنگن کوئی نہیں لکھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کنگن تلاش کرو. کہا جی ہے ہی نہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہمیں جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ کہا گیا ہے. ڈھونڈ 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 آخر وہ کنگن نکل آئے, نوشیروان کے کنگن تھے. تو آپ نے کہا بلاؤ سراقہ کو. سراقہ بیمار تھے, ان کو سہارے سے لایا گیا. کہا سنو, مجھے ابو بکر نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سراقہ تجھے بس کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج اللہ کے نبی کا بول سچ ہو گیا, ساری دنیا دیکھ لے, اس کو وہ کنگن عطا فرمائے. 8 ربیع الاول کو آپ پہنچے ہیں مدینہ قباء کی بستی میں. 22 دن وہاں, 14 دن قیام فرمایا, وہاں مسجد بنائی. پھر 22 ربیع الاول کو آپ مدینہ تشریف لے چلے ہیں. بنو سالم میں آپ نے جمعہ پڑھایا. ثنیۃ الوداع سے آپ تشریف صاحب, آپ کی سواری بلند ہوئی اور یوں چڑھ کے یوں نیچے اترے. تو یوں آپ پہاڑ کی اوٹ سے جب ایسے بلند ہوئے تو آگے مدینے کی بچیاں انتظار میں تھیں, بچے کہ کون ہے کیسا ہے. عورتیں چھتوں پر, بچیاں باہر. جیسے آپ کا چہرہ مبارک اس طرح طلوع ہوا نیچے سے اوپر, تو ایک دم بے ساختہ ان بچیوں کو کسی نے نہ پڑھایا تھا نہ یہ نظم یاد کرائی تھی. ان بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا طلع البدر علینا, وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ ودا کی چوٹی سے 14ویں کا چاند چڑھ آیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہو گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع, یا رسول اللہ آپ کی مان کے چلیں گے. جئت شرفت المدینہ مرحبا بک خیر داعی, آپ نے ہمارے شہر کو بابرکت کر دیا, روشن منور کر دیا. آپ اس طرح 22 ربیع الاول کو آپ نبوت کے 11ویں سال, ہجرت کے پہلے سال آپ مدینے میں آئے ہیں اور مکے والوں کے نکالے ہوئے گھر چھوڑا, بچے بھی پیچھے, فاطمہ بھی پیچھے اور عائشہ بھی پیچھے اور بیٹیاں بھی, رقیہ بھی پیچھے اور زینب بھی پیچھے, ام کلثوم بھی پیچھے, سارا خاندان پیچھے ہیں اور اکیلے تشریف لائے ہیں. اور اس حال میں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کرے گا کہ اگلا سال آتا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں, اللہ کی چکی چل چکی ہے اور اللہ دعوت دینے والوں کی عزت کو سامنے لانا چاہتا ہے. ایک قافلے کی خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان اور عامر بن عاص وہ 40 آدمیوں کے ساتھ بہت بڑا مال لے کر مکے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا چلو بھائی ان کے پیچھے. لوگوں نے کہا یہ ہماری سواریاں گھر ہیں. نہیں, جو یہاں ہے بس وہی چلو, ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ نے بے سر و سامان نکالا تاکہ بتایا جا سکے.
کہ اہل ایمان ان کے پیچھے اللہ ہے، صرف تلوار نہیں، ایٹم بم نہیں. تو چلتے 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 جب آپ راحت سقیہ پر پہنچے، بیر سقیہ پہنچے، تو آپ نے ابو دہیا کلبی سے کہا ذرا گنو تو صحیح کتنے ہیں، گنو تو صحیح، کیونکہ اس وقت تو گنا بھی نہیں، ایسے ہی چل پڑے. تو پہنچ کر آپ نے کہا گنو بھائی، تو نے آ کر کہا جی 313 ہیں، 313. تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، فتح کی علامت ہے کہ طالوت کے ساتھی جو چلے تھے جالوت سے لڑنے، وہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ صرف 313 تھے، باقی سب نے پانی پی لیا تو پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ پہلی اللہ کی مدد کی نشانی آ گئی ہے. 12 تاریخ کو آپ نکلے ہیں اور چلتے چلتے آپ جمعرات کو پہنچے ہیں 16 رمضان کو بدر کے میدان میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ساز و سامان کے 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 60 اونٹنیاں، ایک اونٹنی پہ 3 آدمی سوار، حضرت علی، ابو لبابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اونٹنی پہ سوار. تو علی اور ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلیں گے. آپ نے کہا تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو، اور ثواب کے جتنے تم شوق رکھتے اتنا میں بھی شوق رکھتا ہوں. آپ اپنی باری پہ پیدل چلتے تھے، ان کو سوار کراتے تھے. جب آمنے سامنے لشکر آئے تو آگے 300 گھوڑ سوار، 700 مسلح تلواروں والے، اور نیزے تیر تفنگ سے پورا کیل کانٹے سے لیس لشکر. اور ادھر تو کوئی جنگجو فوجی نہیں بیٹھے تھے، مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے انہی کو لے کے چل پڑے. اب ایک زبیر کے پاس گھوڑا، ایک مقداد کے پاس گھوڑا، اور کل 8 تلواریں ہیں، اور باقی کوئی لاٹھی لے کر، کوئی نیزہ لے کر، 60 اونٹنیاں ہیں، اور آپ آمنے سامنے ہیں. آپ نے پوچھا بولو بھائی کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے. تو مقداد رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ کہہ دیں کہ تو اور تیرا رب جا. ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی قربان ہو گئے، پیچھے بھی قربان ہو گئے، دائیں بھی قربان ہو گئے، بائیں بھی قربان ہو گئے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹائیں. آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا. پھر آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. تو پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہم مدینے والوں کی رائے لینا چاہتے ہیں. ہم نے سوچا تھا ہمارے مہاجر بھائی بول رہے ہیں تو ہماری ترجمانی ہو رہی ہے، لیکن لگتا ہے بار بار پوچھنے سے کہ آپ ہم مدینے والوں کی رائے لینا چاہتے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ ہمیں سمندر میں ڈالیں ہم کود جائیں گے، آگ میں ڈالیں ہم جل جائیں گے، یمن تک گھوڑے دوڑانے کو کہیں ہمارا ایک بچہ بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، جدھر پھینکنا ہے پھینک دیں. سالم من شیتا، حارم من شیتا، صلح بال من شیتا، اقطع من شیتا، خود من اموالنا ما شیتا، ما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا. یا رسول اللہ جس سے لڑاؤ گے لڑ جائیں گے، جس سے ہاتھ جوڑی کرو گے جوڑی بنا لیں گے، جس سے بھڑاؤ گے بڑھ جائیں گے، جس سے توڑو گے ٹوٹ جائیں گے، جس سے جوڑو گے جڑ جائیں گے. جو مال آپ لے لیں گے ہمیں محبوب ہوگا، جو آپ چھوڑ دیں گے وہ ہمیں محبوب نہ ہوگا. انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء. آج تک کبھی ہم نے کفر میں پیٹ نہیں پھری، آج کیسے پیٹ پھریں. ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن على الاقدام تقطر الدماء. ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. باپ کا چہرہ گلنار ہو گیا کہ بس 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 اب اللہ کی مدد آ گئی. سامنے 1000، ادھر 313، ان کی جگہ مضبوط، ان کی جگہ ریتلی. ہم پچھلے سال میں گیا بدر دیکھنے، پورا جنگ کا معرکہ دیکھا. آج 17 تاریخ تھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ آج تو بدر کا دن ہے. صرف وہ دن آگے پیچھے ہو گئے، آج جمعرات اس دن جمعہ تھا، تاریخ 17 ہے. مسلمان جہاں کھڑے تھے وہ جگہ جنگ کے لحاظ سے بہتر نہ تھی، جہاں قریش مکہ تھے وہ جگہ جنگ کے لحاظ سے بڑی موزوں تھی. پیچھے پہاڑ کی پشت تھی، آگے زمین صاف ہموار تھی. مسلمان ٹیلوں میں تھے، زمین ریتلی تھی، اور وہاں پاؤں جمتے نہیں تھے. ادھر تعداد بھی تھوڑی ہے، ادھر وہ چوک و چوبند، یہ تھکے پریشان حال، کسی کے پاس زرہ ہے کسی کے پاس کوئی نہیں. وصابس نے گھیرا. جب یہ صورتحال بنی تو اب جہاں کچھ نہ ہو تو وہاں اللہ یاد آتا ہے. تو پھر سامنے کا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. پھر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، جب تمہارے ہاتھ اٹھے یا اللہ تو میں نے کہا لبیک میرے بندو میں آ رہا ہوں. فاستجاب، فا کے ساتھ، ثم کے ساتھ نہیں، فاستجاب، فوراً میں نے کہا میں آ رہا ہوں. کیسے آ رہا ہوں؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اوپر نیچے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، آگے پیچھے آ رہے ہیں. 3 آیات ہیں، 3000، 5000، 1000.
ایک خبر اڑی جس کو 3000 آ رہے ہیں تو تشویش پھیلی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں، کیوں الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اگر وہ 3000 آئیں گے تو ہم 3000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر خبر چلی وہ 5000 ہیں، تو پھر تھوڑی تشویش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ، یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اگر وہ 5000 آئیں گے ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ لیکن وہ ساری افواہیں تھیں، بات 1000 کی پکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری موقع پر فرمایا کہ وہ 1000 تو 1000 فرشتے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ پہلی مدد اللہ نے سنائی، فرشتے آ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، سب ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، نیندیں اڑی ہوئی تھیں، تو اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی زبردستی۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے بڑا زور لگایا تلوار لے کر کھڑا رہوں، پر آخری میرے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی اور میں بھی گر گیا، سوئے پڑے۔ امنتم منہ، اللہ نے خوف نکال دیا۔ دوسرے کا ينزل علیکم من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا، لیذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ ایک بارش سے کیا کیا کام اللہ تعالیٰ نے کیے، دل مضبوط کر دیے، ادھر زمین ریتلی تھی اسے جما دیا، ادھر صاف تھی ادھر کیچڑ کر دیا، اور قدم مضبوط کر دی، ادھر پانی بھر دیا ادھر پانی زمین چوس کے مضبوط ہو گئی، ادھر چوسنے کی گنجائش نہیں تو پانی کھڑا ہو کے کیچڑ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے قدم جماؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں۔ رعب بھی ایک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فضربوا فوق الاعناق، تلوار چلاؤ تو گردن پہ پڑے، وضربوا منہم کل بنان، ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دو، ان کی انگلیاں کل بنان، ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ ان کے پورے کاٹ دو، پورے، لیکن اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھینک دو، وضربوا منہم کل بنان، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آج تک فرشتوں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی، اترے ہیں لڑے نہیں، زندگی میں آج پہلا معرکہ ہے کہ فرشتے تلوار اٹھا کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ لڑنا جانتے نہیں تھے تو اللہ نے طریقہ سکھایا، ادھر مارنا ادھر مارنا، طریقہ سکھایا ہے، یہاں مارنا یہاں مارنا، گردن گئی تو بیکار، ہاتھ گیا تو قید ہو گیا، لہذا ادھر سے چوکو تو ہاتھ کاٹنا تاکہ پھر وہ بے بس ہو کے گرفتار ہو جائے۔ ویسے میں اس کا مفہوم بتا دوں، کل بنان، ٹوٹے ٹوٹے کر دو، ان کو طریقہ سکھایا گیا لڑنے کا۔ تو صبح ہوئی، آپ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہوا کا جھونک آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ جبریل آ گیا 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوسرا ہوا کا جھونک آیا، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ میکائیل آ گیا 500 فرشتوں کے ساتھ۔ ادھر تو یہ ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا، ادھر آپس میں مشورے کر رہے کہ اگر ہم مکے والے نکل گئے تو پیچھے سراقہ بن مالک آ کے حملہ کر دے گا، بنو بکر ہمارے دشمن ہیں، تو پھر ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو اسی وقت شیطان سراقہ بن مالک کی شکل بنا کے 300 شتوموں کو انسانی شکل میں لے کر آ گیا، میں تو ابھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب یہ سراقہ بن مالک شیطان بنا سراقہ، وہی سراقہ جو بھی آپ کو بتایا، اور 300 شتونگڑے، اور بدر کے میدان میں ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا حارث بن ہشام، ابو جہل کا چھوٹا بھائی، اس کے ہاتھ کو یوں پکڑا ہوا اور ایسے سے ہلاتا ہوا جا رہا، لگا انی جار لکم لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج میں جو تمہارے ساتھ۔ آگے دیکھا جبریل کو، پھر دیکھا میکائیل کو، ہاتھ چھڑایا اور بھاگا، ساتھ ہوا خارج ہو رہی، ساتھ بھاگ رہا۔ وہ کہا پلوان جی کتنے گئے؟ اسے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ جو بھاگا وہ جا کر بحیرہ ارم میں چھلانگ لگائی، کہنے لگا رب وعدک الذی وعدتنی، یا اللہ وعدہ نہ بھولنا، تو نے قیامت تک مجھے چھٹی دی ہے، ان اندر سیر لائے تلائے میری جان چھڑ۔ تو دونوں حمزہ اور علی نے اس کو ختم کیا۔ حضرت عبید کو اٹھا کے لایا گیا، خون زیادہ بہ چکا تھا، انہوں نے حضور کے پاؤں پکڑ لی، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا تھا، بالکل، میں قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا کہ تو اللہ کے کلمے پہ مرا ہے۔ 1 سال پہلے ہم نے ان کی قبر وہیں تھی، لیکن بدر میں نہیں، بدر سے آگے ہے، تو ایک بدو کو ہم نے پکڑا، وہ قبر تو دیکھا، وہاں تو نشان نہیں چھوڑتے، تو وہ ہمیں سڑک سے اتار کے اندر لے گیا، کافی اندر جا کر، سڑک بھی کوئی نہیں تھا، اوپر نیچے جاتے 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 چھوٹا سا قبرستان تھا،
وہاں جا کر کہا یہ ہے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج. عبید بن حارث بن عبد المطلب. یہ عبید عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث، یہ ان کے بیٹے ہیں عبید بن حارث بن عبد المطلب. تو اس کے بعد جب قریش نے دیکھا یہ تو ہمارے سردار گئے، تو ان کا بھائی حملہ کرو، اے اللہ آج اپنے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ آج اپنے وعدے کو پورا فرما. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ مٹھی اٹھائیے، پھینکی ان پر. تو آپ نے مٹھی اٹھائی اور ایک یوں پھینکی، پھر کہا اور اٹھائیے، دوسری اٹھائی اور ایک سامنے پھینکی، کہا اور پھینکیے، پھر آپ نے اور اٹھائی اور یوں پھینکی. 3 حصے لشکر کے ہوتے ہیں، میمنہ میسرہ قلب، دائیں بائیں درمیان. ایک یوں پھینکی، ایک یوں پھینکی، ایک یوں پھینکی. 1000 آدمی میں سے ایک بھی نہ بچا جس کی آنکھ میں وہ ریت نہ گئی ہو. اور ایسے لگا جیسے مرچیں، جیسے اندر مرچیں چلی، ان کو سجائی نہ دے، دکھائی نہ دے. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. ابو جہل کو آپ نے فرمایا تلاش کرو کہاں ہے. تو ابو جہل کو دیکھنے عبداللہ بن مسعود گئے، تو آخری دموں میں تھا، تو اس کے سینے پر چڑھ گئے. تو دیکھ لیا اللہ کے دشمن آج اپنا انجام. کہنے کون ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود. یہ حذیل تھے. حذیل کو کوئی زیادہ درجہ نہیں دیتے تھے قریشی. ارے چرواہے بڑے سردار کی چھاتی پہ چڑھا ہے، بڑے سردار کی چھاتی پہ چڑھا ہے. اپنے ساتھی کو کہہ دینا کل جتنی تجھ سے نفرت تھی اس وقت اس سے زیادہ ہے. دیکھو میرا سر مونڈے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑے سردار کی گردن ہے. جب اس کی لاش اس کا سر کاٹ کے لائے، عبداللہ بن مسعود اور حضور سے عرض کیا کہ یہ کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑھ گیا. اس نے تو ڈوبتے ہوئے کہا تھا میں ایمان لایا، وہ بدبخت مرتے ہوئے کہہ رہا تھا نیچے سے کاٹنا. اور اسے کہہ دینا کہ آج کا بغض کل سے زیادہ ہے. تو بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا در کھلا اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قیامت تک کے لیے اپنی تائید سے نوازا ہے، بشرطے کہ یہ ایمان والے بنے، عمل والے بنے اور دعوت دینے والے بنے. یہی تبلیغ کی محنت ہے، اسی کو لے کر ہم پھر رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کو سیکھ رہے ہیں. اسی بھائی آپ سے وقت مانگ رہے ہیں. اب جس بھائی کے جی میں آ گیا بھائی بول دو، بتا دو، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے. اور بھائی ابھی دعا ہو جائے گی، دعا تک بیٹھے رہو. بولو بھائی، نقل بولنا بھائی. 5-7 ہو جائیں 2-3 جماعتیں بن جائیں گی. اور کھڑے ہو ماشاءاللہ جی، اور کھڑے ہو ماشاءاللہ. باقی تشریف رکھیں جی بھائی، آپ کی منت کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. باقی اور کوئی کتنے ہیں بھائی؟ اچھا مہربانی فرمائیں آپ ادھر آ جائیں جی، ادھر سامنے آ جائیں. یہ دائیں ہاتھ پہ ان کو راستہ دے دو بھائی. آپ کی تھوڑی دیر کی ترتیب بن جائے گی. آپ تشریف لیں میرے عزیز، ادھر چلے، آپ چلے جائیں. چلو جی وہاں چلے ماشاءاللہ جی، وہاں چلے جائیں ماشاءاللہ. تھوڑی سی ترتیب آپ کی بن جائے گی، پھر دعا کرتے ہیں گی. چلو جی میرے عزیز آپ بھی چلے جائیں ماشاءاللہ، وہاں چلے جائیں. چلیں جی بھائی، ان کو راستہ دے دو، بیٹھنے والے یہاں پہ آپ ان کو راستہ دے دو تاکہ یہ جلدی سے یہ معاملہ طے ہو جائے. پھر دعا کرتے ہیں، پھر نماز کی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ جی. چلے وہاں چلے ماشاءاللہ جی. اللہ آپ کے آنے کو بہت بہت قبول فرمائے. ہم سب ہی محتاج ہیں اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے سارے بھائی اتنی نیت تو کر لیں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. آج بڑا مبارک دن ہے، آج 17 رمضان المبارک. اللہ کی مدد کا ظہور ہوا اور ضعیفوں کو اللہ نے قوی بنا کے دکھایا. پھر اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ غمگین تھے، گھر چھوڑنے کا کس کو غم نہیں ہوتا. تو اس وقت اللہ نے ایک آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد. جس رب نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے اور فرض کیا ہے، یہی آپ کو واپس آپ کی جگہ پہ پہنچائے گا. تو 8 سال کے بعد، صرف 8 سال کے بعد آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہ اہل مکہ جو آپ کو نکالنے پر اور مارنے پر مصر تھے، آج وہ سر جھکائے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے باطل کا زور توڑا. وہ بھی رمضان کا مہینہ. بھائی اس مہینے میں اللہ کی مددیں اترتی ہیں، رک جاتی ہیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ آج ہم سارے بھائی سچے دل سے توبہ کریں.
کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ زبان سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. دیکھو بھائیو، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. ساری زمین آسمان گناہوں سے گندی ہو جائے، ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں وضاحت کے لیے کہ آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور شیطان کی ساری نسل مل کر گناہ کرے اور قیامت تک کرے تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. لیکن اللہ اپنے رحم اور کرم کی وسعتوں کو بتانے کے لیے ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دیپال پور والا اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، کوئی مرد کوئی عورت، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو میں سارے ہی معاف کر دے تو مجھے پرواہ ہی نہیں. پھر ایک ہوتا ہے ایک دفعہ معاف کرنا، 2 دفعہ 10 دفعہ. ہماری صفت ہے کہ ماں باپ سگے کیوں نہ ہوں، 2 4 10 دفعہ اگر ان سے معافی مانگو نا، پھر وہ آخر میں کہتے ہیں اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں، اب میں تجھے بالکل معاف نہیں کروں. لیکن اللہ پاک کے ہاں کوئی حد کوئی نہیں. ساری زندگی آدمی توبہ کرتا رہے، توڑتا رہے، کرتا رہے، اللہ ہر دفعہ اس کی توبہ کو خوشی سے قبول فرمائے. معلوم یغرر، کب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ جب سانس اکھڑنے لگ جائے، کہا نہیں بس اب نہیں. لیکن اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے در کھولا ہوا ہے، جتنے مرضی کوئی گناہ کر لے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا جاؤ میں سرے سے شروع کروں. وہ آج مبارک دن ہے، ویسے بھی مبارک رات آ رہی، جمعے کی رات ہے، تو اس کی فضیلت سارا سال ہی رہتی. جمعے کی رات کی فضیلت تو سارا سال رہتی، رمضان سے 2 بالا ہو جاتی. بھائی آج سارے سچی توبہ کر کے یہاں سے ٹھیک ہے نا بھائی، سارے بھائی پکی نیت کرنا توبہ. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی ہیں، چند ایک نظر آ رہے ہیں سفید بال، ورنہ اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے. آج کیبل کے دور میں یہ اٹھ کے آ رہے ہیں، اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہدایت کی ہوا کہیں نہ کہیں تب چلنے ہی والی ہے. اگرچہ حالات بڑے نامساعد ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے اب کفر ہی کفر ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ سب کچھ جو مجمع نظر آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے، جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دین کی ہوا بھی چلانے والا ہے. ایک زمانہ تھا ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، بھاگ بھاگ پھرتے تھے، کوئی قریب ہی نہیں آتا. اب بن بلائے لوگ آتے ہیں، تو ہم تو نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ لا رہا ہے اور اپنے کلمے کی بنیاد پہ لا رہا ہے. تو بھائی ایک تو رمضان میں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ چند چڑھا تھے تو اسے ڈوب گئے ہیں، یہ نہ ہو گئے. رمضان میں پکے نمازی ہوتے ہیں، جو ہی عید کا چاند چڑھتا ہے تو یہ ڈوب جاتے ہیں، پھر پورا سال ہی غروب رہتے ہیں، پھر رمضان کے پہلے دن کو پیچھتے تھے مسیح چاوڑے ہیں. بھائی یہ بے وفائی نہ ہو ہے کہ اللہ پاک کا رزق ہر وقت کھاتے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ماتھا سجدے کے بغیر نہ رہے. یہ بڑی منت ہے میری آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ میرے بھائیوں نماز میں چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اللہ کا تعلق توڑ دیا. جتنا اللہ کے آدمی سجدے میں قریب ہوتا ہے اتنا کسی چیز میں بھی قریب نہیں ہوتا. سب سے زیادہ قرب آدمی کو سجدے میں اللہ کا نصیب ہوتا ہے. تو ہمارے نبی تو ساری ساری رات کا سجدہ کر دیتے تھے، تو ہم کم از کم فرض سجدہ تو نہ چھوڑیں، فرض سجدے کا انکار تو نہ کریں. ایسی بھی اگر روزے رکھنے میں کمی آئی ہے جو روزے کا بھی اہتمام کرے، جو باقی رہ گئے ہم رکھ لیں اور اگلوں کی عید کے بعد قضا دے دی جائے. باقی تراویح کے 12-13 دن رہ گئے ہیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک گھر بنتا ہے جس کے نیچے ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ایک گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے آگے ایک محل ہوتا ہے. یہ ایک سجدے کی قیمت ہے. تو اگر آج تک تراویح میں کوتاہی ہوئی ہے تو آج کے بعد بھائی پوری پڑھنا، 20 پڑھنا. 40 سجدے کیے، 20 تراویحاں، 40 سجدے، تو بھائی 60,000 تو یہ نقد ہو گئے، 60,000 نقد. تو یہ نقد نیکیاں ہیں، لے کے جاؤ روزانہ، بخل نہ کرو، عاجز نہ بنو، ہمت کر کے بھائی اب باقی وقت جو تراویح کا ہے پورا فرمائیں. کریں گے نا انشاءاللہ، اس میں سوچتے ہیں گے نا. ہاں تو قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اپنی کمائیوں میں سے حرام کو نکالنے کی کوشش کریں. بھائی ایک جگہ ہم پچھلا رمضان ہمارا گزرا تھا، یہ بنو پہاڑ وغیرہ، تو ایک جگہ سے گزرا تو سینما تھا، اوپر لکھا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما 1 مہینہ بن رہے گا. یعنی رمضان میں تو سینما حرام ہے، پھر رمضان کے بعد پھر حلال ہو جائے گا، یہ مطلب. تو بھائی دیکھو حرام کھانے سے دل مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے چراغ نہیں جلتے، نہ اللہ کے رسول کا عشق ملتا ہے. حرام لقمہ اندر کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے بھائیو اپنی کمائیوں میں حلال کو داخل کرو. بینکوں میں جو سیونگ اور فکس پیسے ہوتے ہیں یہ میری آگ ہے بھائی، بینک میں رکھنا مجبوری ہے تو کرنٹ میں رکھو، سیونگ میں نہ رکھو. سود کھانا اور سور کھانا برابر ہے.
اس میں کوئی فرق کوئی نہیں. کسی گندے سے گندے مسلمان کے آگے سور رکھو وہ مارنے کو آ جائے گا تو میں نے کافر سمجھا. تو جو سود کھا رہا ہے یہ اس میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ سور رکھو تو نہیں کھائے گا, شراب پیتا ہے تو سور کیوں نہیں کھاتا؟ جیسے غالب نے کہا تھا آدھا مسلمان شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا ہوں. تو وہ ایسے آدھے مسلمان نہ بنے, بلکہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے اس سے پوری طرح روکا جائے, جن کا کہا ہے اس کو پوری طرح کیا جائے, تو اپنی کمائیوں میں حلال کو شامل کیا جائے, سود سے بچا جائے. ہمارے ہاں بہنوں کو کوئی حق نہیں دیتا باپ کے مرنے کے بعد, خاص طور پر ہمارے ذمہ دار تو نہیں دیتے. کوئی ہے لاکھوں میں ایک جو دیتا ہو, تو یہ بہن کا حصہ کھا لینا ایسا ہی ہے جیسے کسی پر ڈاکہ مار کے کھا لینا, کسی کی چوری کر کے کھا لینا, اور کسی کا غصب کر کے کھا لینا, یا سود کھا لینا. یہ اتنا ہی ناپاک بن جاتا ہے جتنا سود ناپاک ہے, جتنا سور ناپاک ہے. ہمارے پنجاب میں دستور نہیں ہے بیٹیوں کو حصہ دینے کا, اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی, بیٹیاں نہیں تو 2 بہنیں دی, وہ ان پہ خرچ کرتا رہا, پھر ان کی شادی کی, شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا, اور مر گیا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی. تو یہ ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں, یہ بہنوں سے حصہ واپس لے اپنے نام چڑھا لیتے ہیں. تو پتہ کیا اسی بشکوال ہے انہوں نے بچک چھڑے فتوا وہ جج پر سانو نہ بچک چھڑے جو نہ کوئی نہیں لینی دے تے ویکھیا ہے دیون تو بعد انہوں نے واپس کیتا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک, تو پہلے ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے آکھے انہوں تو میں نے بچک چھڑے ہے. تو بھائی اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ, حرام روٹی کبھی ہری بہار نہ لائے, اور حلال کا رزق کبھی خزاں نہ لائے گا, اور حرام کبھی بہار نہ لائے گا. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو, ان کی دعائیں لے لو, جن کے چلے گئے ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جس سے وہ محروم بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آتے تھے طور پر, والدہ فوت ہو تو اللہ نے کہا سنبھل کے آیا کر, تیرے لیے دعائیں کرنے والی چلی گئی. تو کلیم اللہ محتاج ہوں دعاؤں کے ماں کی, تو میری آپ کی کیا اوقات, جن کی ہیں قدر کر لو بھائیو, آنکھیں نہ دکھایا کرو, سر جھکایا کرو. اور بھائی ایک مسئلہ آخر میں بتاتا ہوں, پھر دعا کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں جو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے گندم کے حساب سے. 2 سیر گندم, 2.25 سیر ہوتی, اس کو 2 سیر کر دیتے ہیں, تو بنتے ہیں 20 روپے. ٹھیک ہے یہ تو ہو رہا ہے, لیکن میں ایک ایسا فطرانہ بتا رہا ہوں جو آج زندہ نہیں, تو اس کو ادا کرو. جو اس میں صاحب ثروت اور مالدار لوگ بیٹھے ہیں, تو میری اس بتائی بات پہ عمل کرو, تو سنت بھی زندہ ہوگی, واجب بھی زندہ ہوگا, اجر بھی زیادہ ہوگا, غریب بھی خوش ہوگا. ہمارے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ 1 سا کشمش دیتے تھے, کبھی 1 سا کھجور, کبھی 1 سا کشمش, یعنی پورا 3 کلو, پورے 3 کلو کشمش کا فطرانہ, پورے 3 کلو کھجور. تو گندم کے لحاظ سے فطرانے کے بنتے ہیں 20 روپے, اور اگر اب کھجور کا 3 کلو دیا جائے تو 150 روپیہ بن جائے گا, اور کشمش کا 3 کلو دیا جائے تو وہ 300 روپیہ بن جائے گا. اور اعلیٰ درجے کی کشمش ہے تقریباً 170 روپے کلو تھی کوہاٹ میں, پچھلے سال کوہاٹ میں ریٹ پچھوایا تھا تو 170 روپے کلو تھا. تو آپ اپنے بازار میں پتہ کرو اچھی درمیانے درجے کی جو کشمش ہے اس کا کیا بھاؤ ہے, اس کے حساب سے جو 3 کلو کے پیسے بنتے ہیں وہ غریب کو دیں. اس کی ہمت نہیں پڑتی تو کھجور کے حساب سے معلوم کرو کہ کھجور کا کیا ریٹ ہے, 3 کلو کے حساب سے پیسے بنا کے وہ آپ غریب کو دیں. گندم کے لحاظ سے بھی ہے, میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کرنے سے چونکہ یہ سنت مٹی ہوئی ہے, ایک تو لوگ پوچھتے ہیں, دوسرا علماء بتاتے ہیں, وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ نا امید ہے 20 روپے کوئی نہیں دینا, 300 کہیں دیں انہیں, تو اس لیے بھائی وہ نا امید ہیں, اور ہم فضائل سنا رہے ہیں, چلو کوئی تو عمل کرے گا. احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے, ہم تو سنا دیں, پتہ نہیں کوئی ایک بھی کر لے تو چلو 10.5 تو پورے ہو گئے. تو بھائی آپ بھائیوں کی خدمت میں جو اس مجمع میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں, صاحب ثروت ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ صدقہ فطر یا تو کشمش کے 3 کلو کے پیسے کے حساب سے دیں یا کھجور کے حساب سے دیں, تاکہ ان کو بھی اجر زیادہ ملے اور غریب کا گھر بھی پورا ہو. 20 روپے سے تو چائے نہیں بنتی, عید کیسے گزارے, تو پہلے دینا چاہیے تاکہ کچھ روزے بھی رکھ سکے. فی فرد ہے 3 کلو, فی فرد ہے. اب ایک گھر میں 4 فرد ہیں تو 1200 روپے چلے گا, اور اعلیٰ درجے کی کشمش ہو تو 2000 روپے چلے گا, کیونکہ 500 روپے ایک آدمی کا بنتا ہے. اور پھر بھی ادنا درجہ ہے بھائی, 150 روپیہ کھجور کے حساب سے بھی جائے تو بھی 600 روپے چلے گا, اور کہاں 20 روپے 80 روپے گئے. اور ویسے بھی اگر بھائی ان کو زیادہ دو گے تو بیچارے دل سے دعائیں دیں گے. پتہ نہیں, دیکھو جہاں سود کا نظام ہوتا ہے وہاں لوگ غریب ہوتے ہیں, یاد رکھنا. جہاں سودی نظام ہوگا وہاں غربت ہوگی, ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہ ہوگا, اور بچے بھوک سے بلکتے بلکتے روتے روتے اپنی آنسوں سمیت سویا کریں گے. یہ لازمی ترتیب ہے, جہاں سود ہوگا وہاں فقر ہوگا. چونکہ اب ہمارے ملک کیا پوری دنیا میں سود ہے, وہاں سے فقر دور ہو سکتا ہی نہیں, کیونکہ سود کی لازمی لعنت ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے, اس کی گردش ختم ہو جاتی, لوٹ لوٹ کے سود خور کے پاس آتا ہے. تو چونکہ اب سارا نظام سود پر ہے,
تو بھائی لوگ بڑے غریب ہیں، بڑی غربت ہے. تو بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ غریبوں کو اپنے ان کی خوشیوں میں ان کے غم میں شریک ہو جاؤ. ان کے ساتھ آنسو نہیں بہا سکتے تو ان کے آنسو کو پوچھو. پتہ نہیں کس کی دعا سے آپ کے نصیب جاگو. اللہ تعالیٰ اب فصل دے، جیسے اب منجی کٹ رہی ہے، یہاں بھی اب تو منجی کاشت ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں پرالی پڑی ہوئی ہے، تو بھائی اس کا 20واں حصہ نکال کے وہ بھی غریبوں کو دو. عشر جو بارانی زمینوں کا 10 میں سے 1 من اور نہری زمینوں کا 20 من میں سے 1 من. اگر 100 من اللہ نے منجی دے دی ہے تو 5 من غریب کو دے دو. 95 من پیچھے 100 میں سے 5 نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ سارا 95 من پاک ہو گیا. اگر 5 من بچائے تو ساڑھے خرچے نہیں پورے ہوندے تو سارا ہی حرام ہوگا. بھائی وہ غریبوں کو دو، اللہ آپ کی فصلوں کو نہال کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو لہلہا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرما دے گا. مال ہے تو زکات دو، فصل آ رہی تو اس کا عشر ادا کریں. جب فصل آئے، جو کپاس آئے، گندم آئے، چاول آئے، گنا آئے، آلو آئے، سارے کا وزن کرواؤ، اس کے حساب سے اس کو پیسے لگواؤ، اس کا 20واں حصہ غریب کو جا کے تقسیم کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی آپ کی جنت کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ایونٹ کا اجتماع 4 کی شام سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھائی سارے بھائی اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں لے کر آئیں، افراد لے کر آئیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا. جن کو لاؤ گے ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ آئیں گے نا سارے بھائی. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ پکی کر دے. یا اللہ آج 17 رمضان ہے، آج بدر کا دن ہے میرے مولا. یہی رمضان تھا، یہی 17 تھی جب تیری مدد کے در کھلے تھے. اے مولا وہ بدر دوبارہ زندہ کر دے. یا اللہ ہماری تو آنکھیں تھک گئیں بلکہ پھٹ گئی ہیں، پتھر آ گئی ہیں مولا. رمضان گزرتا جا رہا ہے، یا اللہ یہ وہی رمضان کر دینا، وہ بدر والا رمضان بنا دے. آج کے دن تیرا جبریل آیا تھا، تیرا میکائیل آیا تھا، اور یا اللہ ہم کیا کریں، ہم ہی گناہگار ہیں. ادھر تو ابو بکر کھڑا تھا، وہاں تو علی کھڑا تھا، وہاں تو عثمان کھڑا تھا، عمر کھڑا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں. یا اللہ یہ گندے، یہ فقیر، یہ حقیر، نمازیں چھوڑے ہوئے، سچ چھوڑے ہوئے، ہر کبیرہ گناہ میں مبتلا. یا اللہ ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کو آگے رکھ کے ہم تجھ سے بدر والی مدد مانگیں. اس لیے میرے مالک ہم تیرے سامنے فقیر کی صدا لگاتے ہیں جو ہمیں آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو. وہ اپنا حق کوئی نہیں جتاتا، تیرے نام پہ مانگتا ہے. آج ہم تیرے دربار میں بدر والے دن میں 17 تاریخ میں مولا کوئی اپنا حق جتا کے نہیں مانگ رہے. ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں اللہ، دعویٰ ہی کوئی نہیں. اللہ ہم تجھ سے تیرے نام کی توفیل مانگتے ہیں میرے آقا. اے اللہ تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ. یا اللہ فقیر تو ہم سے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو، ہم تجھ سے کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ تو اپنے نام پہ آج ہماری مدد کر دے. وہ بدر والا رمضان بنا دے یا اللہ، فتح مکہ والا رمضان بنا دے یا اللہ. جبریل بھی وہی ہے، میکائیل بھی وہی ہے میرے مالک. تیری طاقت بھی وہی ہے، تیری قدرت بھی وہی ہے، تیرے لشکر بھی وہی ہیں. یا اللہ بے شک وہ لوگ نہیں ہیں جن کی وجہ سے مددیں آیا کرتی ہیں، اور یا اللہ پر تجھے کوئی پوچھے گا تو کوئی نہ کہ تو نے کیوں گندوں کی مدد کر دی. یا اللہ ہمیں پتہ ہے پچھلی تاریخ گواہ ہے تو نے نیکوں کی مدد کی، تو نے تقوی والوں کی مدد کی. پر اب ہم کہاں سے لائیں تقوی والے، کہاں سے لائیں راتوں کے رونے والے، کدھر سے لائیں خدیجہ جیسی مائیں میرے مولا، کہاں سے لائیں عائشہ جیسی مائیں میرے آقا، کہاں سے لائیں فاطمہ جیسی بیٹیاں میرے مولا. حسن جیسی اولاد کوئی کہاں سے پیش کرے گا، حسین جیسا چاند کوئی کہاں سے لے کر. خود گندے، ہماری نسلیں گندی، ہم خود نافرمان، ہماری اولادیں نافرمان. ہمارے پاس کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کر کے کچھ مانگنے کو. یہ خالی جھولی ہے، بغیر حق کے دے دے یا اللہ. حق نہیں بنتا، سخی آدمی دیکھا نہیں کرتا. یا اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، یہ ضرورت مند ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، وہ تو اپنا در کھول دیتا ہے. اے وہ ذات جس کے خزانے کم نہیں پڑتے، اے وہ رحیم ذات جو گناہوں پہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. یا اللہ ہماری خالی جھولی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ایسی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے،
نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی زکات ہے، نہ کوئی تبلیغ ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں یا اللہ۔ یہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں یا اللہ، یہ خالی واپس نہ جائے۔ آج کا دن یا اللہ بہت کچھ ہوا تھا، کچھ تو آج بھی ہو جائے یا اللہ۔ اس دن بہت کچھ ہوا تھا، کچھ آج بھی ہو جاتا، آج بھی ہو جاتا۔ یہ بدر یا اللہ رمضان، یہ رمضان یا اللہ بدر والا بنا دیتا۔ بے شک وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جب مٹ جائیں تو دین مٹ جائے، ہم تو خود آج دین کو مٹانے والے ہیں مالک۔ ہمارے ذمہ دار، ہمارے تاجر، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے حاکم، ہمارے سارے شعبے والے، ہم سب تیرے دین کو مٹا رہے ہیں میرے مولا۔ اے اچھوں کی مدد کرنے والے، اے زبا گندوں کی مدد کر دے، اے تقوی والوں کی مدد کرنے والے، اس زبا گناہ گاروں کی مدد کر دے، اے نیکوں کو سنوارنے والے، اے نیکوں کو عزتیں دینے والے، اس دفعہ ہمارے جیسے ذلیل اور گھٹیا لوگوں کو یا اللہ سنوار دے، عزتیں دے دے یا اللہ۔ اپنی وہ مددیں بھیج دے جو تو اپنے نیک بندوں کے لیے اتارا کرتا تھا۔ بے شک ہمارے پاس رابعہ بصری جیسی خواتین کوئی نہیں رہی میرے مولا، زین العابدین جیسے شہزادے کوئی نہیں ہمارے پاس میرے آقا۔ راتوں کو رونے والے چلے گئے، راتوں کے ناچنے والوں سے پاکستان بھرا پڑا ہے میرے آقا۔ راتوں کو ذکر کرنے والے چلے گئے یا اللہ، لایانی کرنے والوں سے جگ بھرا پڑا ہے میرے آقا۔ نظریں جھکا کے چلنے والے اٹھ گئے، آوارہ نظر والوں سے جگ بھرا پڑا ہے میرے مولا۔ پر کیا کریں، در تو تیرا ہی ہے۔ بچہ ہٹ ہٹ کے ماں کی گود میں کیوں آتا ہے یا اللہ؟ وہ مارے پھر بھی اسی کے پاس آتے ہیں، وہ دھکا دے دے پھر بھی اسی کے پاس آتا ہے، وہ بعض اوقات غصے میں گھر سے باہر نکال دیتی، وہ دیوار سے لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے یا اللہ۔ وہ دروازے سے ہم بھی تیرے در کو لگے کھڑے ہیں یا اللہ، ہم بھی اندر جھانک رہے ہیں، کب تو کہے گا میں آ رہا ہوں، کب تو کہے گا میری مدد آ رہی ہے یا اللہ۔ ہم بھی پٹ کے دھکے کھاتے یا اللہ، سب نے دھکے دیا، تو نہ دے دینا یا اللہ۔ ہمیں سب نے دھتکار دیا ہے یا اللہ، تو نہ ہمیں دھکا دینا۔ ہمیں سب نے بے آسرا کر دیا ہے، تو نہ ہمیں بے آسرا کرنا میرے آقا۔ اے میرے مولا، سب سے مار کھا کے تجھے تو سنانا ہے، تو بھی نہ سنے تو سب نے تو سننا پہلے ہی چھوڑا ہوا یا اللہ۔ اے مولا، اے علی کے مولا، اے عثمان کے مولا، اے عمر ابو بکر کے مولا، اے موسیٰ کلیم کے مولا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، اے ابراہیم خلیل کے مولا یا اللہ۔ ان کا ہے تو ہمارا بھی تو ہی ہے، ہمارا بھی تو ہی مولا ہے یا اللہ۔ وہ اچھے تھے ہم برے ہیں، وہ بڑے تھے ہم چھوٹے ہیں، وہ عزتوں والے تھے ہم ذلتوں والے ہیں، پر در تیرے پر ہی ہیں یا اللہ۔ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے اس وقت نہیں پھیلے ہوئے، تیرے آگے پھیلے ہیں مالک۔ اپنا فیصلہ بدل دے، سزائیں بہت ہو گئیں، 300 سال کی سزا تھوڑی نہیں ہے یا اللہ، 3 صدیاں گزر گئی مالک، ہماری 10 نسلیں ختم ہو گئی آقا، ذلت کی گمراہیوں میں اور مصیبت کی گھٹاؤں میں یا اللہ، پس پس کے یا اللہ اب بس کر دے یا اللہ۔ تجھے ان معصوم بچوں کے آنسوؤں کا واسطہ جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں یا اللہ، یا اللہ۔ وہ ماں کی خشک چھاتیوں سے لگے ہوئے بلک رہے ہیں مالک، تجھے ان کی معصومیت کا واسطہ، اللہ ان کی بے قراریاں ایڑیاں رگڑنے کا واسطہ مالک۔ ہم تو گندے ہیں پر اس امت کے بچے، کیا بچہ تو کافر کا بھی معصوم ہوتا ہے مالک یا اللہ۔ ان کو مسلمان ماں نے جنا ہے جن کو کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو لباس نہیں، سرد ہواؤں کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں ہے یا اللہ۔ اے مالک، ان معصوم بچوں کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کا ایڑیا رگڑنا، ان کا ہچکیاں لینا، ان کا موٹے موٹے آنسو بہانا اللہ ہمیں پگھلا رہا ہے۔ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ، تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے میرے آقا۔ آج بدر والا فیصلہ کر دے، آج بدر والا فیصلہ کر دے یا اللہ۔ نہیں کرنا پھر بھی کر دے میرے مولا، نہیں کرنا پھر بھی آج کر دے یا اللہ۔ کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر ہمیں پتا ہے کہاں سے لائے ہیں، عمر عثمان علی چلے گئے ہیں، حسن حسین چلے گئے میرے اللہ، زبیر طلحہ چلے گئے یا اللہ، فاطمہ سکینہ چلی گئی ہیں یا اللہ، اب نہیں آئیں گے۔ انہیں گندوں پہ کرم کر دے یا اللہ، آج بدر والی یاد تازہ کر دے یا اللہ، ہماری ضد مان لے۔ اے ہائے، بچے ماؤں کو منا لیا کرتے ہیں، الٹی ضدیں بھی منا لیا کرتے ہیں، ہماری تو ضد بڑی اچھی ہے یا اللہ، بڑی مناسب ہے یا اللہ۔ امت کی بگڑی بنا دے، ان کی ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے یا اللہ۔ ہماری بے شک ہمارے حق سے اوپر ہے،
ہم عزت کے حقدار نہیں، ہم تو ذلیل ہیں، ہم بلندیوں کے حقدار نہیں، ہم تو پست ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سزاؤں کے حقدار ہیں، پر یا اللہ ہماری بس ہو گئی ہے، یا اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ دوری دھار کے خنجر سہتے سہتے رگ رگ زخمی ہے میرے آقا، اللہ تو ہمارے سامنے آ جاؤ تو ہم تجھ سے لپٹ جاتے، تیری قسم تیرے پاؤں پکڑ جاتے، آج ہم تیرے سامنے لوٹ پوٹ ہو کے تجھے منا ہی لیتے۔ مالک ایک اور بدر لیا بدر کا سامان لیا، یا اللہ بے شک ہم نیچے نیک تو نہیں پر ہیں تو توحید والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کو تیرا نبی ماننے والے، یا اللہ قبلے کو تیرا گھر ماننے والے ہیں، قرآن کو تیری کتاب ماننے والے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا رسول ماننے والے ہیں، بے شک عمل میں کمزور ہیں ہم، نمازیں چھوٹ گئیں، تقوی چلا گیا، عورتوں سے پردہ چلا گیا، حکمرانوں سے عدل چلا گیا، عدالتوں سے انصاف اٹھ گیا، یا اللہ لیکن مولا مانا تجھے ہی ہے، اے مالک ہمیں بغیر استحقاق کے آج نواز دے، آج بدر والا سمے کا فیصلہ کر دے یا اللہ، اب بھیج دے جبرائیل کو، اتار دے میکائیل کو، شام ڈل رہی ہے، دن جا رہا ہے، 17 جا رہی ہے پر تو نہیں آ رہا، 17 جا رہی ہے تیرے فرشتے نہیں آ رہے، 17 چھپ رہی ہے تیری مدد نہیں آ رہی ہے، آجا میرے آقا آجا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آجا اب، تو آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، تو آجا میرے آقا، آجا میرے اللہ، 17 جا رہی ہے، اس سے پہلے تو آجا، اپنے محبوب کی امت کی مدد کو آجا ہمیں نہ دیکھ اپنے حبیب کی نسبت دیکھ، ہمیں نہ دیکھ اپنے حبیب کی نسبت دیکھ، ہم گندے پر امتی تیرے محبوب کے ہیں میرے مولا، تجھے اس کے آنسوؤں کا صدقہ، اس کے ٹوٹے دانتوں کا صدقہ، اللہ تجھے اس کی اولاد کے تڑپتے لاشوں کا صدقہ، کربلا کے شہداء کے خون کا تجھے صدقہ، یا اللہ بس کر دے، اب مزید کربلائیں نہ لے آ یا اللہ، ہم تیری کربلائیں نہیں سہ سکتے، وہ حسین کے لیے تھی، وہ اسی کے قابل تھا، ہم اس قابل نہیں ہیں میرے آقا، نہیں ہم اس قابل نہیں، وہ اس کی اولاد اس قابل تھی، ہم ہماری اولاد اس قابل نہیں میرے آقا، اپنا فیصلہ واپس لے لے اپنا فیصلہ واپس لے لے یا اللہ، واپس لے لے، اپنی رحمت کے فیصلے اتار دے میرے آقا، ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے آئے مجمع سے راضی ہو جا، ان مرکز والوں سے راضی ہو جا، ان شہر والوں سے راضی ہو جا، ان کے دیہات والوں سے راضی ہو جا، یہ جتنوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب کو قبول کر لے، سب کی بگڑی بنا دے، ان کے پچھلے بھی قبول فرما، اگلے بھی، یا اللہ ان کے عزیز اقارب کو قبول فرما، رشتہ داروں کو بھی، ان کی دنیا بھی بھلی کر دے، ان کی آخرت بھی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13